السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسحاق کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو سے حاضر۔ ناظرین، پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا اور اس ہفتے بھی ہم بتا رہے ہیں کہ اگست کا مہینہ ہے اور آہستہ آہستہ گھروں پر، سڑکوں پر، لوگوں کی گاڑیوں پر، سائیکل، موٹر سائیکل، کاریں یا چھوٹی بڑی جتنی بھی وہیکلز ہیں وہاں پر پرچم لہرانے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا خوشنما منظر ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اور یقینی طور پر ہر پاکستانی فخر کے ساتھ یہ پرچم لہرانا پسند کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تجدید عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ عہد وفاداری کریں گے، اور لوگوں کا ترس آتا ہے کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں جو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آزادی کے اتنے برسوں بعد بھی کم و بیش 80 سال ہونے والے ہیں، آپ پاکستان کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نظریے کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر اور شخصیت میں کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا تہوار ہے یوم آزادی، میں تہوار ہی کہتا ہوں کہ جس کو تمام قوم کو مل کر منانا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، عزت، احترام، پہچان، شناخت یہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اگست کا مہینہ اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کیسی چل رہی ہے، یہ آج ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ سیاسی صورتحال تو بالکل ہی یک طرفہ ہے، اور معاشی صورتحال کے بارے میں ہم ہمیشہ خوشگمان رہتے ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ تحریک انصاف کا حسب معمول جو 5 اگست کا احتجاج تھا وہ برے طریقے سے ناکام ہوا۔ کہیں پر کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی۔ معلوم نہیں کہ یہ پارٹی جو ہے احتجاج کی کال دینا کب بند کرے گی اور کب ان کی مثبت سیاست کا آغاز ہوگا۔ اسمبلیوں میں آئیں، وہاں پر بیٹھ کر بات کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تمام مسائل کا حل اسمبلیوں کے اندر ہے، پارلیمان کے اندر ہے۔ اور یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ پھر یہ جب یوم آزادی ہے اور پھر یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ کس بات کا احتجاج کرتے ہیں؟ ان کو تو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھارت میں ہوتے تو ان کی شاید پہچان بھی نہ ہوتی، اور یہ وہاں پر مارے کھا رہے ہوتے برے طریقے سے، روٹی بھی پوری نہ ہو رہی ہوتی۔ یہاں پر لاؤ لشکر کے ساتھ یہ چڑھائی کرتے ہیں اداروں پر، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم مطمئن نہیں ہیں۔ عالمی جرائد جتنے بھی ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کی تعریف کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور خاص طور پر اکانومسٹ جیسا ادارہ پرچہ جو ہے وہ جب پاکستان کی اکانومی اور خاص طور پہ جب ہم اسٹاک ایکسچینج کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی بلندیوں کو طے کر رہا ہے، اور پوری قوم جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سال بھی یوم آزادی پورے اہتمام سے منانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ موضوعات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جو مہمانان گرامی آج پروگرام میں موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، ممتاز قانون دان ہیں اور بڑے دھیمے لہجے سے بات کرتے ہیں، جناب رانا نذیر سعید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور جب میرے پروگرام میں مظہر جاوید صاحب ہوتے ہیں تو مجھے سکون یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سوالات کو خود تقویت دیں گے، اور ان کے جوابات سے ہم اپنے سوالات نکالتے ہیں۔ منجھے ہوئے صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور صاف سیدھی بات ہے کہ اس خطے میں صحافت کا ایک قابل فخر نام ہے۔ ہم آپ کو مظہر بھائی خوش آمدید بہت کہتے ہیں شکریہ اور شکر شاکر گزار بھائی، ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ایک سیزنڈ ہمارے مہمان ہیں، سیزنڈ اس لیے کہ جب وہ بولتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، کیسی روانی ہے، سلاست کے ساتھ اپنی پارٹی کا موقف بھی اور ساتھ ساتھ حکومت کے اندر جو خامی خوبیاں ہیں اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں۔ نشید عارف گوندل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق آپ کا، اور ممتاز قانون دان ہیں۔ ہم تو آپ کو کسی اور جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ رانا نذیر سعید صاحب کیا کہتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا شاکر حسین شاکر صاحب کا مشکور ہوں کہ مجھے یہاں مدعو فرمایا گیا اور مجھے موقع دیا گیا۔ الحمدللہ پاکستان میں سیاسی صورتحال اس وقت بہت بہتر ہے۔ جو پارٹی نیگیٹو سیاست کرنا چاہتی تھی الحمدللہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا، ان کی ہر کال ناکام ہو گیا، اور یہ پاکستانی قوم نے متفقہ طور پر ناکام بنائی۔ اس میں سارے پاکستانی کریڈٹ کے مستحق ہیں اور ساری سیاسی پارٹیاں مستحق ہیں کہ جنہوں نے بڑے تحمل سے اپنے ملک کی خدمت کر رہی ہیں سیاسی پارٹیاں، اور سوائے ایک پارٹی کے، اور الحمدللہ پاکستان بہت اچھے طریقے سے ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بحران سے نکلا ہے۔ الحمدللہ $20 ارب سے زیادہ ہمارے زر معاملہ کے ذخائر ہو گئے ہیں، جو ایک وقت تھا کہ ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے تھے، اور وہ اسی پارٹی کی وجہ سے، یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہونا چاہیے۔ جی وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ قوم نے اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ خدا کی ذات ہے نا، خدا کی ذات ہے جی۔
خدا کی ذات نے ہماری مدد کی اور پاکستانی قوم نے متفق ہو کے اپنے دشمن کے ساتھ بھی مقابلہ کیا الحمدللہ، اور اندرونی دشمنوں کے ساتھ، اور اندرونی دشمنوں کے ساتھ بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ مظہر بھائی آپ بڑی معنی خیز مسکراہٹ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں سیاسی صورت؟ شاکر بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاشی اشاریے بہتر بنائے، ملک میں استحکام لائے، لیکن اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے کہ اب جیل میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں شاید ہم بھی آج بھی شاید حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جیل سے بیٹھ کے صرف ایک ہی بات ہے جو باہر تھی وہ اندر سے تھی کہ صرف احتجاج ہی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں شاہ محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جب وہ بیمار تھے باہر آئے تھے علاج کے لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کا راستہ کھولنا چاہیے اور مذاکرات کے لیے بات کرنی چاہیے، لیکن جب بھی مذاکرات کی بات، یہ بھی تو کہا نا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ہم سے بھی پوچھیں کہ ہم کیا بیچارے، وہ تو خیر ایک الگ کہانی ہے، بڑی دردناک کہانی ہے کہ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے، میں پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اگر نظر ڈالتا ہوں تو جو ہماری شعوری عمر شروع ہوئی ہے وہ قومی اتحاد کے زمانے میں جب اس پارٹی کے خلاف یہ بنا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس پارٹی کا بھی رہنما یا کارکن اندر ہوتا تو پارٹی اس کی ذمہ داری لیتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ان تمام لیڈروں کو جو پابند سلاسل ہیں ان کو چھوڑ کر صرف پارٹی کے ایک خاص شخص کی طرف فوکس کیا ہوا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یہی افسوسناک بات ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ مطلب جمہوری تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کارکنوں کو بھی اون کریں، ایک طرف آپ بیٹھ کے اپنے کارکنوں کو اشتعال دلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، پھر دوسری طرف آپ جناب کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، مطلب تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ایک اصل اس کی وجہ ایک اور ہے، یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کے اندر اچھا گروپنگ بھی ہر پارٹی میں ہوتی ہے، مطلب کوئی جماعت ہو سیاسی گروپنگ ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی گروپنگ نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر کے 4 5 گروپ بنے ہوئے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی کوئی جیل میں پڑا ہے تو پڑا رہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم سے بات کریں۔ دوسرا کہتا ہے پھر جب بات چیت کا معاملہ آتا ہے تو پھر بات چیت بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں اختیار صرف ایک بندے کے پاس ہے، وہ عمران خان ہے۔ اب عمران خان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اس نے باہر تھے تو میں نہ مانوں کی بات تھی اور اندر گئے تو میں نہ مانوں کی بات تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، آج شیر افضل مروت کا بیان آیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ کے پی کے میں جو مخصوص نشستوں کے انتخابات ہیں مشال یوسف کو ٹکٹ دیا جائے، اور ان کی بہن کہتی تھی کہ نہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ جی آپس کے اندر بہن بھائی کی لڑائی، بہن بھائیوں کی لڑائی ہے۔ مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جی کوئی مشاورت کا عمل نہیں ہے نا، جب آپ کو ملاقات کا موقع دیا جا رہا ہے تو آپ اس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں، بات کریں، درمیانی راستہ ہونا چاہیے۔ ایک درمیانی راستہ ہر سیاسی جماعت کے پاس ہوا ہے۔ آپ نے قومی اتحاد کی تحریک کی بات کی، کیا اس میں مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ مذاکرات ہوئے تو رستہ نکلا، نکلا۔ مولانا مفتی محمود، شاہ من نورانی، نواب نصر اللہ خان جیسے جی سارے قداور سیاستدان جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے آخر۔ مطلب تو کہنے کا مطلب یہ ہے، رانا نذیر صاحب، میں تو عارف صاحب کی طرف جاؤں گا بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ تو بڑی مضبوط ہے کہ جب تک ایک مکالمہ نہیں ہوتا ہمیشہ یہ دیکھیں ہر بحران کا حل مذاکرات سے ہے۔ تو یہ کیسی پارٹی ہے جو اس بحران موقع پہ ہر مشکل وقت میں آپس میں ڈائیلاگ ہوا اور کامیاب ہوا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ڈائیلاگ ہوا سیاستدانوں کو موقع دیا گیا یا موقع ملا وہ کامیاب ہوا، لیکن یہ پہلی دفعہ حیرانگی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے بلکہ، کہ ایک ایسی پارٹی ملک میں پیدا ہو گئی ہے جس میں کوئی جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، جس میں کوئی مشاورت نام کی ون مین شو ہے، ون مین شو ہے، اور اس کا دماغ جو ہے بالکل ڈسٹرکشن کی طرف ہے، پاکستان کی ترقی ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں ہے بلکہ تباہی کی طرف ہے۔ نہیں جی نشید عارف گوندل صاحب، اب آپ کی جو کورٹ کے اندر بالز آ گئی، ایک بال نہیں آئی، یہ دونوں ہمارے مہمانوں کی گفتگو آپ کے سامنے ہے اور سیاسی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، کیا کہتے ہیں؟ مہربانی شاکر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر صاحب ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ سیاست کی ہو رہی ہے، اور سیاست کے اندر سیاست کے کھلاڑی جو ہوتے ہیں ان کا ویژن ہوتا ہے، اور جس شخص کا یا جس تنظیم کا جس پارٹی کا کوئی آئیڈیالوجی ہی نہ ہو اس کے ساتھ آپ کیا توقع کر سکتے ہیں وہ کس بیس کے پر آئے گا؟ دیکھیں 2018 میں آر ڈی ایس بٹھا کر عمران خان صاحب کو لے کے آیا گیا، آ کر ان کی ہر تقریر اٹھا لیں، انہوں نے کس کی تعریف کی، کیا گفتگو کیا تھی۔ ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کی آئیڈیالوجی تھی پاکستان کو توڑنے کی،
ان کی آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی نئی نسل کو خراب کرنے کی، ان کی آئیڈیالوجی تھی ایک شرط پسند عناصر کے ہاتھ چڑھ کر پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی، ان کی آئیڈیالوجی تھی پاکستان، دیکھیں ان کی ہر میٹنگ میں، ان کی ہر انٹرویو میں آپ نے بارہا دفعہ سنا ہوگا، ان کی آئیڈیالوجی تھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بے وقت اور بے اثر کرنے کی، ایسی یہ آئیڈیالوجیز تھی اس کی۔ اب اس آئیڈیالوجی کو جب اللہ کا شکر ہے پاکستان کیونکہ بنا جو ہے وہ رمضان کی رات کو بنا ہے، یہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ لیڈ کرنے کے لیے بنا ہے، جو آج ہم لیڈ کر رہے ہیں۔ 70 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج آپ پاکستان مقامی طور کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی پاکستان لازم ملزوم ہو گیا ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی وقت بڑھ گئی ہے، پاکستان اب لیڈ کرنے کے لیے اور ڈیسائسو پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا۔ یہ 70 ایئرز میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو آج پاکستان ڈیسائسو پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہمارا جو مت ہے، یہ جو ہماری سیاست ہے، یہ جو ہماری طاقت کی پولیٹکس ہے نا جی، یہ بڑی گندی پولیٹکس ہے، یہ 70 سال سے نہیں ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ مائٹ از رائٹ، انڈیا نے ایک ایڈونچر کیا، وہ ایڈونچر گلے پڑ گیا، اس ایڈونچر کے طور کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ اس خطے میں اگر کوئی پاور ہے، کوئی عسکری قوت ہے جس کے ساتھ اس کی عوام مکمل طور پہ کھڑی ہیں، عوام کی طاقت سے کوئی اگر عسکری قوت ہے تو وہ صرف ایک ملک ہے، وہ پاکستان ہے۔ یہ ثابت ہو گیا، 10 مئی کو یہ ثابت ہو گیا، بیان المرسول سے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری الحمدللہ قوم بھی اور ہم لوگ، دیکھیں یہی کہا گیا تھا نا کہ اس دفعہ ان کی جو ویر لوگرز نے کہا تھا کہ انڈیا کے بعد بڑا اچھا موقع ہے، عوام ساتھ نہیں ہے، تو عوام نے دیکھ لیا، یہی کہا گیا جی پنجاب کا آپریشن ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، یہی کہا گیا ان گفتگو کو پاکستان کی عوام نے تھپڑ مارے کے منہ کے اوپر۔ میں نے پہلے بھی شاید کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ایک چیز تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، 9 مئی کی سزائیں نہیں اب وہ آپ کی بات کو وہ سن لیا تھا، میں میرا ویسے خیال ہے کہ آپ کی بات وہاں تک پہنچ گئی ہو گئی، میں وہ بڑا کام شروع ہو گیا۔ وہ یہ چیزیں وہ جس دن آپ پروگرام، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، پروگرام کر کے گئے تو اگلے دن جب فیصلہ آ گیا تو میں نے کہا بھیا نشید عارف گوندل صاحب کی بات سنی گئی ہے، ہمارا پروگرام وہاں تک چلا گیا نا۔ ہاں جی ہاں جی الحمدللہ جب پہنچی بات اچھی بات ہے، ہمارا تو ہم تو کارکن ہیں، ہم تو ایک عام پاکستانی ہیں، ہمارا کام ہے، ہمارے لیے ایک چیز بہت معتبر ہے، دیکھیں ہم نے سے کوئی نے بھی پاکستان سے باہر نہیں جانا، ہم جس لیڈر کو مانتے ہیں وہی پاکستان میں دفن ہے، اس کی اولاد بھی پاکستان میں ہے، اس کی اولاد بھی پاکستان میں رہے گی، پاکستان کے لیے کام رشید بھائی میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سے خوبصورت خطہ تو پوری دنیا میں اور شاکر صاحب ہماری اولاد ایسی خدا نہ خواستہ کبھی نہ نکلے نہ ہے کہ جو اسرائیل کے اندر بھی جا کر حکومت کر سکتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ پوری جنگ کے اندر ہم بڑی خوش قسمت قوم ہے کہ نہ تو ہمارا کوئی اسرائیل میں بندہ پھنسا تھا، ہاں ان کا دماد ہمارے پاس پھنسا ہے، صحیح بات، اور اس کو اس پرائے میں لیں ہم۔ پاکستان کو توڑنے کے لیے عمران خان صاحب کو لانچ کیا گیا تھا، اور ہماری مسلح افواج نے اور ہمارے عوام نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے کہ یہ وہ رانگ نمبر ہے تو اس کے ساتھ مکمل کام ختم کر دیا۔ دیکھیے خط لکھا گیا تھا، جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں اندر انہوں نے خط لکھا تھا نا، اس خط کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس وجہ سے پھینک دیا کہ ان لوگوں کا اندر رہنا ان کے لیے بہتر ہے، ان کی دکانداری چمک رہی ہے، ان کے ڈرامے بازیاں، ان کی لیڈرشپ چمک رہی ہے بیٹھ کر۔ کے پی کے کا حال دیکھ لیجیے، 12 سال 13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر، اور کے پی کے کو تباہی کی حالت کے اوپر وہ لے کے چلے گئے ہیں۔ ان کی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، ہم کن سے بات کریں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک لائن ڈیولپ ہو گئی ہے، either be Pakistani fall on the line for pro Pakistan and anti Pakistani fall on the line of PTI۔ بالکل ایسے یا تو ہم پاکستان کی لائن پہ فال کریں گے جو پاکستان کی لائن ہے، آپ کی میری ہماری آنے والی نسل کی لائن ہے، یا ہم اس لائن کے اوپر فال کریں گے جو ان کے سو کالڈ وی لاگر ملک سے بھاگے ہوئے۔ جی رانا نذیر سعید صاحب، اچھا نشید صاحب کی جو بات ہے نا وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی بات میں سے ہمیں کٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی روانی اور بڑی خوبصورتی سے بات کرتے ہیں۔ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بانی پی ٹی آئی کا ہم سارا بیانیہ دیکھتے ہیں پچھلے 3-4 سال کا، اس کی اپنی گفتگو اس سے باہر ہے، منفی ہے، مطلب ہے کہ وہ ہر چیز اس کی جھوٹ، امریکہ کے خلاف تھے جی، پاک فوج کے بارے میں، اس کے بعد وہ جو سائفر لہرایا گیا، پھر مطلب ہے کہ میرے ساتھ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں یہ قوتیں تھیں، یعنی کہ ہر چیز اس کی مائنس ہوتی گئی، اس کی جو کہی ہوئی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری خود مائنس کی۔ اب جو سب سے اعلیٰ بیان ہے، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح ہم نے کرنا کیا ہے، یہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، یہاں عمران خان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دراصل عمران خان کو جو یہودی لابی نے نا لانچ کیا تھا پاکستان میں، اس کے لیے انہوں نے میڈیا
یہودی میڈیا نے اس کے لیے آوازیں اٹھائیں، بہت بڑا انویسٹمنٹ تھی، بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، انویسٹمنٹ کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا اور اس کو بڑا بنا کے پیش کیا گیا، قومی ہیرو بنا کے پیش کیا گیا پاکستانی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے. کچھ لوگ اس کے دھوکے میں آ بھی گئے شروع میں، اور اس نے آتے ساری دیکھ لیا. پاکستانی قوم جو ہے نا بڑی سیدھی سادی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں، کوئی تو آئے، وہ اس نے ڈگڈگی بجائے اس کے پیچھے چل پڑے. لیکن ساری قوم نہیں گئی، چند لوگ گئے الحمدللہ الحمدللہ، چند لوگ گئے. ماشاءاللہ پاکستانی قوم بہت سمجھدار ہے. اچھا اب دیکھ لیں کہ جب 2014 میں ملک 15 میں ترقی کی طرف بالکل بہت تیزی سے جا رہا تھا، تو اس نے آ کے عدلیہ کے ذریعے نا جی اس نے آ کے جو ہے نا ہنگامے شروع کر دیے، دھرنے شروع کر دیے، جلوس شروع کر دیے. مقصد یہ ہے کہ ملک کو ترقی نہیں کرنا. اچھا آپ تو خود قانون دان ہیں، یہ بتائیں رانا صاحب، آپ تو خود قانون دان ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہسپتالوں کے جا کے چھاپے مار رہے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس ملزم کو ویلکم کرے کہ جی گڈ ٹو سی یو، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا. اچھا کبھی آپ نے یہ بھی، آپ ظاہر ہے عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں، کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا بھی کل فیصلہ آنا ہے اور جو خواتین ہیں جو ان کے محبوب لیڈر کو بہت اچھا، تو وہ ایک دن پہلے فیصلہ لیک ہو رہا ہے، صبح تو یہ فیصلہ آ رہا ہے، کبھی یہ بھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا. مطلب پہلی مرتبہ دیکھا. اتنی عدلیہ کی تذلیل مطلب اس نے کی، اس نے اتنی تذلیل عدلیہ کی اتنی عدلیہ کی تذلیل کروائی گئی کہ عدلیہ جو ہے نا بے توقیر اس کے نہیں بنایا. الحمدللہ اب آہستہ آہستہ اس کا وقار ریاست بحال نے ہو اس رہا ہے، پہ بہت سیریس ورکنگ کی ہے اور قوم نے ساتھ دیا اور آئینی عدالت بنا دی، جو یہ سوچا ہوا تھا انہوں نے کہ جس طریقے سے ہمارا چیف جسٹس آئے گا. اچھا مظہر جاوید صاحب، ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. یہ پرسوں کی بات ہے، میں نے آپ کا جو پیج فالو کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھنا، پڑھنا، لائک کرنا. یہ آپ نے ناشتے میں نا پراٹھے، چنے، آم، مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں کہ جی میرا آج کا ناشتہ، گھر کا ناشتہ، گھر کا دیکھے ذرا سارے آپ کو فالو کرتے ہیں. تو یہ معاشی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے جو آپ نے اتنا اچھا ناشتہ کیا؟ دیکھیں شاکر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی صورتحال ضرور بہتر جا رہی ہے، لیکن ہماری جو بیوروکریسی ہے یا انتظامی سطح کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی نیگلیجنس کا شکار ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سبزیوں کے، گوشت کے ریٹ کچھ کم ہو گئے ہیں پہلے، مطلب اب میں وہ کدو شریف کہتے ہیں ہم تو، وہ مطلب 300 روپے کلو تک گئے تھے، ابھی 140 پہ آ گئے. کل میں نے پوچھا 100 روپے کلو تھا. نہیں کل میں نے تو 140 لیے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسے مل گئے. نہیں آپ رہتے ہیں نا اصل میں قاسم بیلا میں، تو وہاں 140 کا. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں ہمیشہ بیوروکریسی ہی پالیسیاں جو ہے اس پہ عمل درآمد کراتی ہے. اب ہم عمران خان کی اور احتجاج کی ناکامی کی بات کر رہے تھے، بھئی اس نے تو جتنی اب جیل سے بیٹھ کے کالیں دی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے گھروں میں راتوں کو چھاپے مار کے الٹا ان کو تقویت دی ہے. مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا یہ، مطلب کیا طریقہ کار ہے کہ خواتین کو اٹھا کے لے جانا یا اس طریقے سے بات کرنا، مطلب آپ الٹا بوسٹ کر رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں کہ بھئی کوئی اوقات نہیں ہے، ان جس کو اہمیت دے رہے ہیں، ان کو اہمیت دے رہے ہیں. مطلب اسی طرح معاشی اشاریے اگر بہتر ہو رہے ہیں تو یہ لوکل سطح پہ مہنگائی جو ہے اس کو بھی کم کرنا چاہیے. تو ناشتہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گھر کا ناشتہ اتوار کا دن میرا ہوتا ہے اس طرح کا کہ میں بات پہ دیتا ہے پرندوں کی مثال، اس کا مطلب ہے کہ تیرے شہر سے ہجرت کیجئے. یہ جو 2-3 بندوں نے آپ سے ناشتے کی بات کی ہے تو اس کی مطلب آپ سمجھیں. نہیں میں حاضر ہوں جناب، میں حاضر ہوں، بلکہ ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ بہتری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب چیزیں مارکیٹ میں کافی بہتری آ رہی ہے، اور انتظامیہ نے جس سطح پہ اب کنٹرول کرنا شروع کیا ہے اس کو مزید بہتر کرنا چاہیے. رشید بھائی یہ جو بات آخری جملہ ہے نا مظہر صاحب کا، مجھے وہ زمانہ یاد ہے عمران خان کا دور کہ ہم روزانہ جیب میں اپنی ایک خاص پیسے لے کر جاتے تھے کہ ہم اس کی یہ چیزیں لے کر آئیں گے، خواہ وہ گروسری ہے، میڈیسن ہے، کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں یا گھر کے لیے کوئی چیز. تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ اگر سپوز کل وہ چیز 100 روپے کلو ہے تو اگلے دن وہ 150 پہ پہنچی ہوتی تھی اور اس سے اگلے دن 175 پہ، یعنی کہ کوئی نظام نہیں تھا. الحمدللہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ایک میکنزم یہ بنا ہے کہ وہ جو بارڈر کے ساتھ کراس کرتی تھیں چیزیں کہ جی بس مثال کے طور پر سیمنٹ، سریا، گھی، میڈیسن، وہ اب گریجولی اسٹیبل ہیں ان کی قیمتیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبزی کی قیمتوں میں اب اضافہ ہونے لگا ہے جو کہ الارمنگ صورتحال ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر تجاوزات کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے شہروں میں، دیہاتوں میں، گلی محلے کوچوں میں، وہاں پر ہمیں ایک میکنزم تو ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اشیاء خورد و نوش کے لیے کوئی ایپ بنا دینی چاہیے، یا کوئی قانون ہونا چاہیے، یا مجسٹریٹی نظام جو ہے وہ واپس آنا چاہیے؟ شاکر صاحب، نظام تو جو بھی اس کو چلانے کا طور بہتر چلائے، نظام سارے ٹھیک ہوتے ہیں. ہر نظام عوام کی فلاح کے لیے ایک سوچ پہ رکھ کے بنتا ہے اور اس کو چلانا بہتر ہے. جس میں بھی ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں خالد آصف صاحب، اگر ان کی ہم ایک لائن کو فالو کر لیں نا، جو انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک بیان دیا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ ساری پرتگال شفٹ ہو رہی ہے، ان کو ٹھیک کر دیں، تو میرے خیال میں یہ بڑی بات سے نیچے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں لاسٹ سنڈے کو میں لاہور تھا، بڑی بارش تھی لاہور میں، میری فیملی ساتھ تھا. میں نکلا ادھر وہ جہاں نور جہاں روڈ ہے لبرٹی کا. آپ یقین کیجئے بہت تیز بارش تھی. میرے خیال میں ایک متعلقہ لوگ افسر کھڑے ہوئے تھے، تو ایک نور جہاں گھر تھا وہاں پہ تھوڑا سا حصے میں پانی پڑا ہوا تھا، باقی جگہ خشک تھی، حالانکہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں. تو وہ ایک ہم بچوں کو میں دکھا تھا لاہور، تو ایک بندہ انٹرویو کر رہا ہوں مائک کے اوپر، دیکھیں جی لاہور میں جگہ جگہ پانی ہے، مین شارع جو ہے وہ ڈوب گئی ہے. اب ہمیں تھوڑا سا سیاسی طور کے اوپر ایک آپ سمجھے ایک بیماری ہے. میں نے گاڑی روکے نا، میں اس کو دیکھا، میں کہا بیٹا میری بات سنیں، آپ یہ دکھا رہے ہیں، یہ بھی دکھائیں جو خشک ہوا ہے. 90% چیز خشک ہے، اب یہ دکھا رہے ہیں، اب آپ کو کیا تھوڑا بہت پانی وقتی طور پہ آ بھی گیا. یہ میں نے چھوٹے بڑے کی مثال سے دی ہے کہ 3 چیزیں ابھی ہمارے ملک میں ٹھیک اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسل اور یہ جو موجودہ لوگ ہیں بڑے چھوٹے. ایک چیز ہمارا کالے کوٹ جوڈیشری جو لیٹ کام کر رہے ہیں، جس طرح بھی آپ نے ذکر فرمایا تھا جب چیف صاحب جا کے کورٹوں میں جاتے تھے، وہ کام نہیں ہے یہ. اب ایک بندے کو جب چیف جسٹس کہہ رہے سے گرفتار کر لو، اس کی بیل کون لے گا؟ صحیح بات. اس میں کوئی بیل نہیں لگا. ہم نے کیوں آج تک روتے رہے، جس کا اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک سرخرو ہوئے ہیں بھٹو صاحب کے اوپر، کہ بھٹو صاحب کو ایک جو رائٹ تھا پورا ان کا ٹرائل ہی آپ نے اٹھا کے اوپر ہائی کورٹ لے گئے تھے، ایک فورم آپ نے ختم ایگزاسٹ کرا دیا تھا، اس کی کون لے گا؟ ایسے جب سائیکو پیشنٹس جب بیٹھ جائیں گے، اوپر بیٹھیں گے، جن کو جو اپنے طور دیکھیں گے وہ تباہ کر دیں گے. جوڈیشری کا جو فیصلہ آیا تھا پچھلا، یہ جو موجودہ فیصلے، مجھے ایک صحافی نے پوچھا کہ جی آپ نے اب جو فیصلہ آیا پچھلے جولائی کے فیصلے سے کون سا بہتر ہے؟ میں کہا یار بات ہے، اس کو تو میں فیصلہ کہتا ہی نہیں ہوں. تو یہ چیزیں اب صاف ہونی شروع ہو گئی. اسی طرح آپ کی صحافت ہے، آپ کا جو صحافت کے اندر بھی صفائی ہونی چاہیے. اچھا یہ 2 چیزیں ہو گئی. یہ جب چیزیں ٹھیک ہوں گی تو آٹومیٹکلی ان کا اثر بیوروکریسی پہ جائے گا. جب بیوروکریسی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، جو 70 سال 80 سال سے نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایک عام آدمی کا میکنزم جو ہے بیوروکریسی تو پرتگال چلی جائے گی. دیکھیے ایک آپ 100 روپے کا مجھے یاد ہے جنیجو صاحب کے دور میں شاید ایک تجویز آئی تھی، آپ مجھے سیکنڈ کریں گے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو سرکاری محکموں سے بڑی گاڑیاں لے کے چھوٹی گاڑی دینی شروع کر دی. سوزوکی گاڑی دے دی. آج ایک جو ہے وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں اے سی صاحب اترتے ہیں اور چھاتا ان کے ملازم نے پکڑا ہوتا ہے اور وہ جا کے مارتے ہیں ایک ٹھیلے والے کو. یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو اور مجھے عام آدمیوں کا کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ جو ہینڈلرز ہیں، ان کو میں یہ نہیں کہتا عمران خان کے ہینڈلرز ہیں، یہ ہر اس شخص کے ہینڈلر ہے جو اینٹی پاکستان کام کرتا ہے، جو ویژن اینٹی پاکستان لوگوں میں جو ہے اس کو ایکسپوز کراتا ہے بیٹھ کر. ان چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. جی رانا صاحب اینٹی پاکستان کی گورنمنٹ بات کا کی ہے. کرنا چاہیے. اچھا وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن ایک وہ لوگ بھی تو ہیں نا کہ جو پاکستان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، خاص طور پر، اور وہ پورا سال محبت کرتے ہیں، وہ اگست کا بھی انتظار نہیں کرتے. لیکن جب ہم اگست کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بدبختی اور بدقسمتی دیکھیے، ایک پارٹی جو ہے وہ اس مہینے بھی احتجاج کر رہی ہے. وہ کیا اس کا موٹیو ہے؟ اس کا ماٹو یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے، کمزور کرنا ہے، کمزور کرنا جس طریقے سے، کیونکہ ان کو جو بنایا ہی اس لیے گیا تھا، پاکستان میں لوج ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانا ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اتنا کمزور کرنا ہے کہ یہ سر اٹھا کے دنیا میں نہ جی سکے پاکستانی قوم. لیکن الحمدللہ پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی قوم نے یہ بات سمجھ لی، اور جب وہ یہ بات سمجھ لی اس پارٹی کو سائڈ پہ کر دیا، اور الحمدللہ آج عوام کی حکومت ہے اور جمہوریت حکومت ہے. الحمدللہ ساری پارٹیاں مل کے کر رہی ہیں اور ملک کے ان کا نظام بھی ٹھیک ہو رہا ہے. اور جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں وہ اب ان کی کوئی کہیں سنوائی نہیں ہوتی، اور ان کو ہر پاکستانی قوم میں شہری جو ہے نا ان کو برا سمجھتا ہے. اور یہ بات پاکستانی شہری بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، یہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جی مظہر صاحب، آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے، ملتان کے جن لوگوں سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے،
وہ یقینی طور پر پاکستان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. ایک طرف مطلب پاکستان بنانے والے ہیں, دوسری طرف پاکستان بچانے والے ہیں, تیسری یہ ہے کہ یہ پاکستان خراب کرنے والے لوگ ہیں. تینوں آپ کے سامنے ہیں. یہ کیا رویہ ہے, یہ کیا شاکر سیاست صاحب ہے؟ ایک تو میں تو بلکہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں اس سال لوگوں میں, خاص طور پر نوجوانوں میں, پھر بچوں میں یہ جذبہ موجود ہے کہ جی ہم نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگانا ہے ہر حالت میں. اور میں پھر ذاتی بات آ جائے گی کہ جیسے میرے گھر کا ناشتہ مشہور ہوا ہے, تو میری مسز نے, میری بھانجی نے, میری بچیوں نے مل کے جھنڈا ایک بڑا خریدا اور اس پہ گوٹا کناری لگایا, واہ, اور وہ میں انشاءاللہ فیس بک پہ بھی لگاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ جذبہ ہو گھر کے اندر, اور پھر یہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں جہاں رہتا ہوں, مطلب اگرچہ وہاں سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہے, پھر اس کے باوجود صفائی کے معاملات شکایت بہتر رہتی ہیں, ہے. یہ شکایتیں رہتی ہیں, لیکن یہ جو قومی جذبہ ہے آپ یقین کریں کہ یہ بہت زیادہ اجاگر ہو رہا ہر چھوٹی جگہ. شکایات سے بالاتر. ہاں بالا تر. اور یہ قوم, یہ ہماری ذمہ داری ہے بھئی. یہ 14 اگست ہم منا رہے ہیں, ہم نے پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہماری آزادی کا دن ہے. اور ہمیشہ وہ ایک بڑا روایتی جملہ ہے جسے اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنا آزادی کا دن جو ہے شان و شوکت سے مناتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا اب وہ جو باجے بجا کے مطلب لوگ زیادہ وہ شور مچاتے تھے, اس کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے. تو یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس ماہ میں کم از کم احتجاج کی کال دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھی ملک دشمنی ہے. اگر آپ ملک سے محب وطن ہیں, اس ملک میں رہنا ہے آپ نے, اس ملک میں کھانا ہے, پینا ہے, پہننا ہے, 5 اگست جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے سے بڑا اہم دن تھا. آپ نے اس دن بھی کال دے دی, مطلب تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اور اب دیکھیں وہ نوجوان جو پہلے بالکل بلائنڈ تھا اور کہتا بس یہ ایک ہی نام ہے ہمارے پاس سیاست میں اور کوئی نہیں ہے, اسے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی یہ طریقہ کار غلط ہے. اور یہ جذبہ جو ہے انشاءاللہ موجود ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ 14 اگست کو آپ بالکل ڈیفرنٹ ماحول پائیں گے. وہ بزرگ لوگ جو ہیں, ابھی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہ معصوم شاہ روڈ پہ, تو وہاں ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تحریک پاکستان کے جتنے لوگ کہیں موجود ہیں ان کو بلا کے ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کروں. تو مطلب اگر وہ موجود ہوں گے تحریک پاکستان کے لوگ, تو وہ کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے, ڈیلیور کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو رہنمائی دیں گے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو احتجاج تھا وہ تو اپنی موت آپ مر گیا, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کو کہ ہم بار بار اور خاص طور پہ احتجاج ابھی آپ کسی اور ڈگنیٹی کو بلا لیں, یہ پھر احتجاج کی کال دے دیں گے. جو 5 کو احتجاج کہتا ہے وہ ایرانی ہمارے پریزیڈنٹ آ رہے تھے. آپ ابھی کسی کو بلا لیں پھر احتجاج کال دے دیں گے. یہ وہی سیٹ اپ ہے نا ان کا, پاکستان کو ڈیمولش کرنے کے لیے, ڈیمورلائز کرنے کے لیے, اور خدا نہ خاصا نیگیٹو امپیکٹ باہر دینے کے لیے. دوسری بات شاکر صاحب, ایک بڑے ہم نا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑا فرق ہے. ایک تھی قوم 16 دسمبر 1971 والی قوم, ان کی خوش قسمتی تھی, ان کو ایک لیڈر بڑا اچھا مل گیا تھا جس نے سوئی قوم کو اٹھا کر دوبارہ کھڑا کر دیا. آج کی ہماری قوم ہے 10 مئی 2025 والی قوم. ایسے ہی الحمدللہ اس قوم نے, وہ کہتے ہیں نا بچے مجھے کہتے ہیں اکثر کہ جی ہم جین زی ہیں, ہم نے کرونا بھی دیکھ لیا, ہم نے الحمدللہ پاکستان کی جیت بھی دیکھ لی. تو ہم تو ساری زندگی 71 کی ٹینشن میں رہے. 10 مئی کی جو قوم ہے, 10 مئی کے بعد جو نوجوان نسل ہے, یہ نوجوان نسل انشاءاللہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کرے گی. نیا پاکستان, یہ نیا پاکستان جو بیان المرصوص ہمیں بتایا گیا, اور اس کو پھر بار بار ہم کہتے ہیں ہم کیوں نام لیتے ہیں, ہم کیوں نہ نام لیں ان لوگوں کا جنہوں نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچانے کے بعد بھی دوبارہ کھڑا کرا دیا. ہم کیوں نہ نام لیں اپنا فیلڈ مارشل کا, ہم کیوں نہ نام لیں اپنا سندھو صاحب کا جو ہمارے ایئر فیلڈ, جو ہمارے ایئر چیف مارشل ہیں, ہم کیوں نہ لوگوں کا نام لیں. یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ان لوگوں کی وجہ سے آج ہماری جو قوم ہے الحمدللہ اس نے بتایا اس چیز کو. دیکھیں بڑی مزدار, ایک میں کالم پڑھا تھا, میں صحافی کا نام نکل گیا, انہوں نے کہا جی یہ تھے انگارڈڈ میزائل ٹرمپ صاحب. ہم ڈر رہے تھے کہ وہ آئیں گے, اور وہ جن کو ابا کہا جا رہا تھا کہ ہمارا ابا جی آئیں گے, ابا جی ہمیں بچائیں گے. انہوں نے کہا جی وہ خوش قسمتی, تو پاکستان نے مارا بہت ہے انڈیا کو, بہت مارا انڈیا کو. دوسرا وہ ٹرمپ ڈرتا ہے طاقتور لوگوں سے. انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا اس کا سارا غصہ انڈیا پہ نکل گیا, ہماری جان چھوٹ گئی بیٹھ کر. تو یہ جو قوم ہے, یہ الحمدللہ 10 مئی کی جو قوم ہے وہ بڑی واضح لائن کے بعد کھڑی ہوئی ہے. اور آپ کو 14 اگست کو بھی معلوم ہوگا, اور یہ جو بھی کال آپ یہ لوگ دیں گے, شاکر صاحب میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ بطور ایک عام پاکستانی کہہ رہا ہوں, یہ جو بھی کال دیں گے اینٹی پاکستانی کے منہ پہ پڑے گی.
اور اس وقت انشاءاللہ کچھ سزائیں ہو گئی ہیں, کچھ سزائیں انشاءاللہ جوڈیشری اور دے گی, اور یہ وہ سزائیں نہیں بس ہیں, آپ نے کہہ دیا یہ تو وہ اس کا سزائیں مطلب ہے نہیں کہ ہیں, میں آپ کو صرف وہ سزائیں نہیں ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے دی گئی تھیں, اچھا وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, وہ سزائیں دے کے عمران کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. یہ وہ سزائیں ہیں جو واقعتاً بالکل جینون سزائیں ہیں. اچھا یہ بتائیں, مطلب آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں, جو اراکین اسمبلی جن کو سزائیں دی گئی ہیں ان کی رکنیت بھی تو معطل ہو گئی نا, ختم ہو جائے گی, تو یہ ان کے لیے اگلا کوڈ کون سا ہے؟ میں آپ کو بڑی مثال بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا جی, وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا جی کہ اے گجو اسی او کوٹا دے جڑے دن سے امبریلا بیلا, یہ اب امبریلا بیلز نہیں ملنی ہے. اچھا جب ایک عام آدمی ہو, ایم این اے ہو, جو بھی ہو, اس کو سزا ہو جائے تو اس کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ سرنڈر نہیں کرے گا تب تک اس کی اپیل فائل نہیں ہوگی, جب تک وہ سرنڈر نہیں کرے گا اس کی بیل نہیں ہوگی. آج وہ یہی کہا نا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آج یہ آیا سرنڈر ہے کریں, کہ یہ سرنڈر کریں, یہ پشاور کو جاتے ہیں, زرتاج گول جو ہیں وہ آئیں اور آ کے پیش یہ ہوں, کورٹ میں اس سرنڈر کے کریں. بعد مطلب ہے ہمارے بھی جب پرچے ہوئے تھے کورٹ کے سامنے کچہری سرنڈر بچاؤ جب تک نہیں کریں کے, گے. شاکر صاحب ہمارے پرچے کچہری بچاؤ کے تھے, ہم نے بھی جیل کاٹی ہے, ہم نے باقاعدہ میرے کا چھاپا پڑا تھا. اس کے بعد صبح کے ہم نے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کچہری میں آ کے ہمیں گرفتاری دی تھی, ہم نے سرنڈر کیا تھا باقاعدہ. رانا صاحب مطلب ایک طرف تو ہماری معیشت کی تعریف کر رہی ہے پوری دنیا, جی الحمدللہ, جرائد اخبارات تعریف کر رہے ہیں, اور دوسری طرف معاشی صورتحال بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اسٹاک چینج بھی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ اب جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ 20 ارب سے اوپر ہو گئے ہیں, اب مزید تیزی سے جا رہے ہیں. اس معاشی صورتحال کے بہتری کے عوام کو ثمرات کب ملیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ معاشی بہتری کے ثمرات جو ہے وہ قوم کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ نے پہلے فرمایا خود کہ ایک دن 100 کی ہوتی ہے, دوسرے دن 150 کی, تیسرے دن 200 کی ہوتی تھی, اب سٹیبل ہو گئی ہیں چیزوں کے ریٹ, بہت سٹیبل ہو گئے ہیں. تھوڑا بہت اوپر نیچے کا بھی ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی گورنمنٹ بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. اس کے لیے ایک سیل بنایا گیا, انفورسمنٹ سیل, وہ گورنمنٹ نے بنا لیا ہے کہ جو لوگ خود ساختہ مہنگائی کرتے ہیں ان کے خلاف نپٹنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کنٹرول ہوگا, ہر چیز کنٹرول میں ملے گی اور عوام کو اس کے ثمرات ملیں گے. اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 14 اگست جو اس سال کے بعد دوبارہ آئے گا, پاکستان اس سے بہت آگے جا چکا ہوگا, اور اس کے جو ہے نا اثرات پوری قوم کو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ 10 مئی کے بعد ایک نیا پاکستان بنا. یہ نیا پاکستان ہے جس جذبے سے پاکستانی قوم نے اپنی فوج کا ساتھ دیا, اور ہمارے جرنیلوں نے, ہمارے سپاہیوں نے, ہمارے جوانوں نے, پوری قوم نے مل کے پوری قوم نے مل کے جنگ لڑی, اور اتنی لڑی کہ 4 گھنٹوں میں دشمن گھٹنے ٹیک میں. جی نشید بھائی آپ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے. میرا بیٹا بھی الحمدللہ پاکستان آرمی میں ہے, اس نے خدمات انجام دیا. وہ کہہ رہا تھا کہ اتنے لوگ ہمارے پاس آتے تھے, جنگ میں ہم کھڑے ہیں, بارڈر چونڈا بارڈر میں اس کی ڈیوٹی تھی, کیپٹن ماشاءاللہ, تو وہ وہاں اتنے لوگ ہمارے لیے دودھ لے کے, لسی لے کے, جوس لے کے آتے ہیں, پانی ٹھنڈا لے کے آتے تھے, شربت لے کے آتے تھے. ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ جائیں یہاں, ہم چونکہ ان پہ فائرنگ کر رہے ہیں, یہ 10 مئی کے واقعے کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ جائیں آپ کو نقصان ہو جائے گا, ہم چونکہ فائر کر رہے ہیں, یہاں دشمن کا فائر آ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کھڑے ہم ساتھ کھڑے ہیں. قوم جب اس طرح ساتھ کھڑ جائے کوئی دنیا کی معیشت کا صرف ایک کام کریں جی. لاہور میں دیکھ کے بڑا اچھا لگا مجھے, بس شہر ہے یہ, ہم سب ریکویسٹ کر کے نا جو ہماری سی ایم پنجاب صاحبہ ہیں, ایک ہفتے کے لیے ان کو جو بھی پنجاب بٹھا لیں. اچھا بس اس کی ہم بھی ایک دن کے لیے ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, انہیں جنوبی پنجاب بٹھا لیں. دیکھیں پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. صرف ایک ہفتے کے لیے ان کو ملتان بٹھا دیں, جو بھی پنجاب وہ خاتون ٹھیک کر دے گی. کام کی ول ہے, کام کی بالکل ول ہے اس کے اندر, مگر اس ول کی امپلیمنٹیشن گراس لیول پہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. یہ مجھے افسوس ہے, ہونی چاہیے. کوئی بھی کام اچھا کرنے کے, ہم بھٹو فالوور ہیں, بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ کوئی بھی اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ ان کے اندر ول ہے, بالکل ہے, ٹیم بھی اچھی ہوگی شاید ان کی, مگر ان کو یہاں بٹھا لیں ایک ہفتے کے لیے. تو جنوبی پنجاب میں بھی کوئی ان کا نظر کرم ہو جائے. ٹرام اچھی ہے, خوبصورت ہے, بنی ہے, لاہور کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے, یہاں سے بھی ان کو ووٹ پڑتے ہیں. یہاں جو پنجاب کے عوام بھی پاکستانی ہیں, پاکستان کے رہنے والے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے ایک ہفتہ یہاں نکال لیں, جو بھی پنجاب کے بھی لوگ ان کے منتظر ہیں. شاکر صاحب یہ میں اس پروگرام کے ساتھ سے اپنی سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں بطور مسلم لیگ نون لائر فورم ملتان ضلع کے صدر کی حیثیت سے بھی, اور ملتان ضلع کی نمائندگی کی حیثیت سے, کہ وہ سی ایم صاحب ملتان تشریف لائیں اور بار بار لائیں اور یہاں وزٹ کریں, اور یہاں امپلیمنٹیشن کو خود اپنے پتہ نہیں
انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہو جائے گا. میں تو یہ بہت پیار کرنے والے لوگ اور عوام جو ہے یاد کر رہے ہیں اور ان کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. غیر حاضری لمبی غیر حاضری. اس گھر نے کبھی اس ایریے کو کبھی مایوس نہیں کیا تھا. آپ دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بطور وزیر خزانہ یہاں آتے رہے, بطور وزیر اعلیٰ آتے رہے, بطور وزیر اعظم آتے رہے. میاں شہباز شریف اسی طرح وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اور وزیر اعظم کی حیثیت سے آتے رہے. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کب وزٹ کرتی ہیں. ان کے کام بہت اچھے ہیں, ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی. میں آج دیکھ رہا تھا کہ اسکالرشپ جو ہے اس کو دوبارہ ریویو کیا ہے انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ بھئی اگر ان کو کل تک جو بجٹ مل رہا تھا, فنڈز مل رہے تھے, یہاں بھی مل رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب تک وہ وزٹ نہیں کریں گی, اب یہ وزٹ کیوں نہیں ہو رہا پتہ نہیں, بیوروکریسی ان کو کیا بتاتی ہے, کیا سلسلہ کرتی ہے. ابھی ہم مہنگائی کی بات کر رہے تھے نا, کبھی آپ نے شاکر صاحب یہ دیکھا ہے کہ غلہ منڈیوں میں جا کے اور سبزی منڈیوں میں جا کے اور بڑے بڑے آڑتیوں کو کسی نے ہاتھ ڈالا ہو؟ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تو جب مینوفیکچرز مارکیٹ میں کچھ چیز بھیج رہا ہے اور وہ اپنی مرضی سے آگے ریٹیلر کو دے رہا ہے تو وہ اس نے تو اسی چکر میں بیچنی ہے نا. ہم سبزی والے کو تو صبح نوٹس مل جاتا ہے, گوشت والے کو صبح نوٹس ملا ہوتا ہے, 5,000 کا جرمانہ ہو جاتا ہے, ابھی وہ بیچارہ دکان نہیں کھولتا. تو یہ بیوروکریسی کو چاہیے کہ ان کو یہ بتائیں کہ یہاں کے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ان کو ایک اچھی رپورٹ دیں. مثال کے طور پہ اگر وہ یہاں آئیں گی تو دیکھیں واسا کے لیے ہمیں کم از کم اور کچھ نہیں تو 2 ارب روپیہ چاہیے. جب سے بنا مسلسل اس کو پیسے اچھا اسی طرح ہمیں ویسٹ ہو رہا ہے. اسی طرح اور ہمارے ایک ہے تو ایک سی سی ٹی جو ہے نا وہ ان کاموں کے لیے بنا دیں, کام بہت اچھا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, سی سی ٹی اس کام کے لیے بنا دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پنجاب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی اپنا رانا صاحب, اب چونکہ پروگرام کا ہمارا وقت بھی تو تھوڑا ہوتا ہے نا جی, تو اب ہم جائیں گے جشن آزادی کی طرف. آپ ابھی آپ کہہ رہے تھے جی کہ میرا بیٹا فوج کے اندر ہے, اس مرتبہ تو آپ کے ہاں خصوصی جشن ہوگا نا؟ جی بالکل, کیونکہ اس مرتبہ پاک فوج کی اس فتح کو بھی جشن آزادی کے ساتھ مرج کر دیا. تو آپ نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اس مرتبہ؟ ہم نے 14 اگست والے دن, میں ویسے ہر سال کرتا ہوں الحمدللہ, ہم اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو احباب کو بلاتے ہیں, اپنے نون لیگ کے عہدیداروں کو بلاتے ہیں, ہم وہاں کیک کاٹتے ہیں, دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس دفعہ زیادہ دوستوں کو بلائیں گے اور زیادہ جو ہے نا نشیر صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگا نا, پیپلز پارٹی والوں کو بھی بلائیں. نہیں, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو مائی تھی نا جو گر گئی تھی, تو کوئی کہا تھا اس کو منہ میں چھٹا مارو, کوئی کہتا پانی پلاؤ, ایک نے کہا انہوں گرم جلیبیاں دودھ دیو, ان کی گالی میں سن لو. انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا صحافیوں کو بھی بلائیں. 14 اگست کو کم از کم اس ٹیم کو ضرور بلائیں جو یہاں بیٹھی ہے. ہاں جی مظہر بھائی, یہ مطلب رانا صاحب نے اپنی پارٹی کی طرف سے, آپ ایک محب وطن شہری ہیں, آپ کے اندر پاکستان جیتا جاگتا ہے, آپ الحمدللہ خان وعدہ پورا بڑا ایک روایت ہے کہ جو شہر کے ساتھ قومیوں خوشیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کے ہاں ایک بہت بڑا پرچم آ گیا ہے, اب ہماری بہنیں بیٹیاں اس پہ گوٹا کناری لگا رہی ہیں, اس کے علاوہ آپ نے کیا تیاری؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری فیملی سیال فیملی ہے, اور ہم نے تمہارے بزرگوں نے انجمن فدائین اسلام فورس بنائی تھی جنہوں نے غازی علم دین شہید کی تحریک میں جا کے لاہور حصہ لیا تھا. اور الحمدللہ ہماری پوری فیملی اور پھر یہ پورا شہر جو ہے, شہر بھی, ساؤتھ پنجاب بھی اور دیگر, میں سمجھتا ہوں, میں نے بالکل دعویٰ کر رہا ہوں اور آپ بے شک دیکھ لیجئے کہ اس دفعہ جشن آزادی جو ہے سابقہ روایات, سابقہ طریقہ کار سے بہت بہتر انداز سے منایا جائے گا. اور جو مختلف سیمینارز ہیں, مختلف تقریبات ہیں, ان میں بھی نوجوانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کتنی مشکل سے حاصل ہوا, کتنی قربانیاں دی گئیں. اور یہ وقت ہے, یہ دن جو منائے جاتے ہیں ان کی بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صرف ایک طبقہ نہیں, مطلب اب مفتی غلام صاحب رضوی صاحب کا وصال ہوا تو اس تقریب میں بھی مطلب جشن آزادی کا اور پاکستان بنانے کا اور اس حوالے سے ذکر تھا کہ تذکرہ ہوا کہ انہوں نے خود اس میں حصہ لیا. ان کی عمر 82 سال سے زیادہ تھی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جذبہ علماء میں بھی موجود ہے, نوجوانوں میں بھی موجود ہے, اور یہ ملک کے استحکام کی علامت ہے کہ پوری قوم جو ہے مل کے جشن آزادی منا رہی ہے. اور پاک فوج کو خاص طور پہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہمارے سیاستدان بھی جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں بیان دیتے وقت کہتے ہیں کہ جی یہ یا بیان جو بھیجتے ہیں اپنا, اس میں پاک فوج کی قربانیوں کو, شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. مطلب
آپ بتائیے کہ اس مرتبہ جو جشن آزادی ہے، یوم آزادی ہے، آپ کس طریقے سے دیکھیے جی، میں تو یہ کہتا ہوں، بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں پہلی دفعہ 10 مئی کا ہو کر جشن آزادی مناؤں. واہ، میرے تو یہ بہت بڑا کرم ہے. 10 مئی کا جو ہے میرے لیے وہ سمجھیں کہ لائف سٹارٹنگ جو ہے وہ 10 مئی 2025 سے ہے. جو ہماری پہلے کا 16 دسمبر کے بعد آج جو ہے ہسٹری کہتے ہیں کہ بچے ہیں نا جی، وہ اب وہ 10 مئی کے بعد پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے 16 پڑھا، یہ پڑھا، اب وہ خوشی کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آج ہم ایک وننگ یہ بڑا شاندار بیان ہے. ہاں، ہم بہت لوگ اس اچھا، کے بہت طور پہ اچھا. منائیں گے اور انشاءاللہ ہم نے چلے جانا ہے نصر الجنہ پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. شاکر بھائی، انشاءاللہ. چھوٹی سی بات میں بتاؤں، آپ پچھلی دفعہ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جب پروگرام کیا تو آپ ناظم اسٹیج تھے، میرا نواسہ میرے ساتھ تھا. ایسے ہی آپ یقین کریں، میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، میرا نواسہ اب تک مجھے 4 دفعہ پوچھ چکا ہے کہ ہم نے کب جانا ہے. کب جانا ہے. نہیں، اس نے پوچھا کہ آپ کو دعوت نامہ آیا ہے. اچھا، میں نے کہا اس پروگرام کے دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو لے کے جاؤں گا. نہیں، آپ نے مجھے لے کے جانا ہے. پھر وہ گیا ہے، جا کے اپنی لیے شرٹ خرید کے لایا ہے، مطلب پاکستان کے جھنڈے والی. اور وہ کہتا نہیں، میں نے اس دفعہ جانا بھی ہے بہت اور شکریہ میں مظہر بات بھی بھائی. کروں گا. ہم یقینی طور پر سارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یوم آزادی ہو، میلاد النبی ہو، محرم الحرام ہو، ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب رانا نذیر سعید صاحب آپ کا، جناب مظہر جاوید صاحب بہت آپ کا، اور شکریہ. جناب رشید عارف گوند صاحب آپ کا. آپ تشریف لائے، مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا، اور خاص طور پر پاکستان سے جو آپ نے ہر ایک شخص نے محبت کا اظہار کیا، اس کو دیکھ کر سن کر بہت خوش ہوئی. پاکستان تا قیامت آباد و شاد رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.